آزادی کشمیر کے حوالے سے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 سے لے کر 5 اگست 2020 تک کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جو لیڈرشپ کا جو رول ہے ہماری آزاد کشمیر اور پاکستان کی، اور آج 15 اگست بھی ہے، یوم سیاہ بھی ہے انڈیا کا، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، ایک سال میں 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 تک 3 دفعہ حکومت پاکستان اور ہماری وزارت خارجہ سلامتی کونسل میں گئی، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس کے پاس گئی، اور مختلف جگہوں پر، اور پھر خان صاحب جہاں بھی گئے، چاہے وہ ڈیوس میں اکنامک فورم پر گئے یا یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ریفیوجیز کو خطاب کرنے جنیوا گئے، انہوں نے آ کے پھر کشمیر پہ بات کی، اور مسئلہ کشمیر اس وقت زندہ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری جو یہ اپنا قربانی اور یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جاتا ہے، جو بھارت کی 9 لاکھ فوج کے سامنے برسرے پیکار ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ پہ بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، جگہ جگہ سری نگر، اننت ناگ، ہر جگہ پہ ان کا خون بہا، کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان نے جس جرات مندی سے انٹرنیشنل فورم پر، یہاں تک کہ سعودی عرب ہمارا بڑا دوست ہے، لیکن انہوں نے سعودی عرب سے بھی کہہ دیا ہے کہ یا وہ حمایت کریں یا ہمیں بتائیں کہ وہ نہیں کرتے، تو جب یہاں تک چلے گئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ہر جگہ، اور بھارت نے پھر خود بھی یہ کوشش کی کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے کے لحاظ سے، کہ اس نے جو منارٹیز ہیں جو وہاں پہ نیشنلٹی لا پہ انہوں نے مسلمانوں کو شریعت دینا سے انکار کیا، ایک موومنٹ چلی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کے ساتھ، چونکہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، انہوں نے چائنا کے ساتھ پکڑ لیا، منہ کی کھانی پڑی، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، ہر جگہ، سری لنکا، تمام ممالک اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مودی کا جو ایک زمانے میں بھارت کہتے تھے دنیا کی بڑی جمہوریت اور سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ اب مودی نے وہ ساری چیز ختم کر دی ہے۔ اچھا سر، میرا ایک سوال اور اس کے بعد باقی ساتھی بھی بات کریں گے۔ آپ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، آپ کا سابقہ دور بھی بڑا شاندار رہا، بہت آپ نے کام بھی کیا آزاد کشمیر میں، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا۔ پی ٹی آئی ابھی پھر اس کو رولنگ پارٹی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایک تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک آپ کو یہ موقع دیں تو آپ آزاد کشمیر کے اندر کون سے ایسے کام ہیں کہ جو آپ اس کے بعد مزید سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس مل کر ہمارے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اسی لیے شہباز شریف اور راجہ پرویز اشرف 7 اگست کو مظفر آباد آئے، لیکن جو ایک آواز چل پڑی ہے پی ٹی آئی کے حق میں آزاد کشمیر میں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عمران خان کی کشمیریوں کا سفیر بننا، آزاد کشمیر میں مختلف جو پروگرام ہیں، انصاف ہیلتھ کارڈ دینا، دیگر جو معاملات ہیں، جو لائن آف کنٹرول کے متاثرین ہیں ان کے لیے 3.5 ارب دینا۔ پھر جب کرونا آیا تو حکومت آزاد کشمیر نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، لیکن حکومت پاکستان نے احساس کیش پروگرام کے ذریعے 3.5 ارب وہ بھی دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ عمران خان کی قیادت میں متحد ہو چلے ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگ دلیر اور جرأت مند ہیں، انہوں نے یہ علاقہ اپنے زور بازو سے آزاد کرایا تھا، اس لیے یہ جرأت مند لوگ کسی جرأت مند لیڈر عمران خان کی قیادت میں ہی متحد ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت بننے والی ہے۔ اور سب سے پہلے تو جو عمران خان کا ویژن ہے کہ کرپشن، تعصب سے پاک معاشرہ، اس پہ ہم ورکنگ کریں گے۔ پھر آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر ہم خود کفیل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار ایسے ذرائع ہیں، ہائیڈرو ہمارے پروجیکٹس چل سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑے پریشس سٹونز ہیں، اسی طرح سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور بے شمار ہمارے وہ معاملات ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس آلریڈی سارا پروگرام موجود ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کر جائیں گے۔